بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدیحہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ حاذق نے سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ مدیحہ کو ہاسپٹل بھیجا اور خود یامین کی طرف آیا جو پریشان کھڑا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ عنائشہ وہ ایسا نہیں کر سکتی، میرا دل نہیں مان رہا۔ حاذق نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ یامین نے ایک قہر کی نظر حاذق پہ ڈالی۔ حاذق جو بھی اس سب کا ذمہ دار ہے وہ بچ نہیں پائے گا، سرد لہجے میں کہتا وہ وہاں سے نکلا۔ حاذق سخت پریشان ہو گیا لیکن اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ عنائشہ کچھ ایسا کر سکتی ہے لیکن سب کچھ اس کے خلاف جا رہا تھا۔ ندیم ہاسپٹل جاؤ اور مدیحہ پہ کڑی نظر رکھو، مجھے وہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ حاذق نے اپنی اعتباری شخص کو ہاسپٹل روانہ کیا اور خود اندر یامین کے پاس گیا کہ اتنی دیر ہو گئی ابھی تک یامین کی دلہن نہیں آئی۔ امارہ نے سویرا بیگم کے کان میں گھس کر کہا۔ دونوں بہنیں سب سے الگ تھلگ سر جوڑے بیٹھی تھی۔ کیا پتا اب سسر صاحب کو کون سا دھماکہ کرنے والے ہیں، اپنی ہی اولاد کی خوشیوں میں ایک تماشائی کی طرح شامل ہوئے ہیں۔ سویرا بیگم کو رہ کے داور اور کرن کے اچانک نکاح پہ غصہ آ رہا تھا۔ باجی یہ تمہارے سسر بھی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، ابھی بندہ کچھ پلان کرتا ہے یہ پہلے ہی پانی پھیر دیتے ہیں۔ امارہ کو اپنی بیٹی طوبہ کی شادی یامین سے نہ ہونے کا دکھ تھا۔ اسٹیج پہ داور اور کرن بیٹھے سب کی نظروں کا مرکز تھے۔ کیمرہ مین بہت مہارت سے ہر ایک لمحے کو کیپچر کر رہا تھا۔ یامین ہال میں انٹر ہوتے ہی دادا جی پہ نظریں اٹھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ دادا جی کو کیا جواب دے۔ کشش کی کڈنیپنگ کا سن کے وہ کیا ری ایکٹ کریں گے اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ یہ سوچ آتے ہی اس نے اپنے خیال کی نفی کی۔ مجھے دادا جی سے سچ چھپانا ہوگا۔ کیا ہوا پتر، کیوں پریشان ہے؟ دادا جی اس کے چہرے پہ پریشانی بھاگ گئے تھے۔ وہ دادا جی کشش، یامین سے بات نہ بن پڑی۔ کیا ہوا کشش کو؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ صبح بھی کہہ رہی تھی کہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ دادا جی پریشانی سے بولے۔ جی کچھ نہیں ہوا، اس کی طبیعت خراب تھی تو اسے ہاسپٹل بھیجا ہے، اس کا بی پی لو تھا، ابھی ہاسپٹل میں ہی ہے۔ یامین نے فوراً ہی بات کو سنبھالا۔ کہاں، کون سے ہاسپٹل؟ دادا جی تڑپے۔ آپ فکر نہ کریں دادا جی، ابھی وہ ٹھیک ہے، لیکن فی الحال اس رخصتی کو یہیں روک دیں اور بعد میں گھر جا کے۔ یامین کہتے ہوئے نہ جانے کیوں شرمندہ ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، کشش کی طبیعت زیادہ اہم ہے، فنکشن کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ نہیں دادا جی، ابھی مہمانوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، فنکشن کو جاری رہنے دے، پھر فضول میں باتیں بنے گی۔ آپ یہیں رہیں، میں کشش کے پاس جا رہا ہوں، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ یامین نے انہیں مطمئن کرنا چاہا، وہ مطمئن نہ ہوئے لیکن پھر بھی بات مان گئے۔ کیا ہوا، کچھ پتہ چلا؟ یامین نے حاذق سے اجلت میں پوچھا۔ نہیں، سب جگہ دیکھ لیا، کوئی سراغ ہاتھ نہیں آ رہا۔ حاذق یامین سے زیادہ پریشان تھا۔ کیمراز چیک کرو فوراً۔ یامین نے کال ملاتے حاذق سے کہا تو وہ فوراً آفس سے نکلا۔ یس، مجھے اس کی ابھی رپورٹ دو۔ وہ کہاں ہے؟ آواز میں غصہ تھا۔ 2 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں دوں گا، فوراً رپورٹ کرو۔ کال بند کرتا موبائل ٹیبل پہ پٹکا۔ I swear if you are responsible for this will kill you۔ وہ لب بھینچے خیالوں میں کسی سے مخاطب تھا اور ویٹ کر رہا تھا۔ ان کے ہاتھ باندھو، ایک لڑکے نے دوسرے سے کہا۔ ارے بے ہوش ہیں دونوں، کیا کر لیں گی؟ رہنے دو، دوسرے نے کہا۔ نہیں لیکن میڈم نے کہا تھا کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ کے رکھنا۔ وہ لڑکا گھبرایا۔ یار حسن تو نیا آیا ہے، میں بہت پہلے سے میڈم کے ساتھ اس کام میں شامل ہوں، یہ لڑکیاں کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی انہیں اس کمرے میں بند کرنا ہے تو کیا کر لیں گی؟ چل آ، بھوک لگی ہے، کچھ کھا کے آ۔ اسد نے اپنی برتری جتائی تو حسن چپ ہو گیا اور دونوں دروازہ لاک کرتے باہر نکل گئے۔ جبکہ وہ دونوں بے سود زمین پر پڑی تھیں، دادا جی نے اناؤنس کیا کہ یامین کی شادی کو کسی وجہ سے فی الفور ملتوی کیا، جس پہ ہنسی گم گوئیاں ہوئیں، لیکن انہیں کسی کی کیا پرواہ، ان کے لیے ان کی اولاد سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ لو جی ہو گئی شادی، ایک بار پھر سے لگتا ہے دلہن بھاگ گئی، امارہ نے تنزیہ کہا تو سویرا بیگم کو کچھ اور ہی گڑبڑ لگی۔ انہیں لگا کہ دادا جی سب سے کچھ نہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی حیات صاحب کی طرف بڑھی جو کسی سے کچھ بات کر رہے تھے۔ سویرا بیگم کے اشارے پہ ان کے پاس آئے۔ آپ کے ابا حضور کیا کر رہے ہیں؟ پہلے کہتے ہیں شادی ہے یامین کی،
لڑکی تک کا علم نہیں، ہم چپ کر گئے، اب کہتے ہیں شادی ملتوی ہو گئی۔ ادھر ادھر دیکھتے رازداری سے کہا، کیا کر سکتا ہوں میں، ان کے آگے کسی کے بولنے کی ہمت ہے کیا؟ حیات صاحب پہلے ہی بھرے بیٹھے تھے، لوگ تو اچھا خاصا مذاق اڑا رہے تھے، کچھ تو سمجھ نہیں آ رہا۔ اور وہ کشش کہاں ہے؟ آج تو اس میڈم کی سالگرہ تھی نا، کیک کاٹنا تھا، لیکن جب سے ہم یہاں آئے وہ غائب ہے۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ سویرا بیگم کے دماغ کے گھوڑے کچھ زیادہ ہی تیز رفتار سے چل رہے تھے۔ حیات صاحب نے کچھ سوچتے گہرا سانس خارج کیا، پھر بنا کچھ کہے اپنے ایک دوست کی جانب بڑھ گئے۔ انہیں اس وقت کسی سے کوئی غرض نہ تھی، انہیں بس ڈھیر ساری رقم چاہیے تھی اپنا بزنس بچانے کے لیے، اور وہ اپنے ہی کسی دوست سے مدد طلب کر رہے تھے۔ سر پہ چوٹ لگنے سے اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، سر پکڑے وہ اٹھی تو اندھیری کال کوٹڑی میں دیکھ کر وہ سخت گھبرائی۔ فوراً سے اسے سب یاد آ گیا اور دماغ میں کشش کا خیال اس کے دل کو بری طرح جھنجھوڑ گیا۔ کشش کہاں ہو؟ وہ جلدی سے اٹھی بنا اپنی چوٹ کی پرواہ کیے۔ شور نہ کرو، یہی ہوں میں۔ ایک طرف اندھیرے میں وہ بیٹھی عائشہ کو غور کرنے پر نظر آ گئی۔ صد شکر، اللہ کا شکر ادا کرتے وہ اس کی طرف بڑھی۔ اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو، لیکن یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے حیرت سے اس کے ہاتھوں سے مٹی کھودتے دیکھ رہی تھی۔ گیم کھیل رہی ہوں، دکھائی نہیں دیتا مٹی کھود رہی ہوں، کشش نے منہ بناتے کہا، لیکن اپنا کام جاری رکھا۔ وہ جہاں سے مٹی کھود رہی تھی وہ کچی جگہ تھی، اچھی خاصی مٹی وہ جمع کر چکی تھی، لیکن عنائشہ کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ دیکھو، کشش اس کا نام سوچتے ہوئے اٹھی۔ عنائشہ نے فوراً اپنا نام بتایا۔ تو عنائشہ، بات یہ ہے کہ ہم کڈنیپ ہو چکے ہیں۔ اس میں وہ تمہاری دوست جو تمہارے ساتھ تھی، اس کا نام مدیحہ ہے۔ عنائشہ نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں وہی مدیحہ چڑیل، اس کو تو میں بعد میں ملوں گی، خیر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے کچھ بھی کر کے۔ کشش نے اسے اپنی بات اس کے گوش گزار دی۔ لیکن اس مٹی کا کیا فائدہ؟ عنائشہ نے حیرت سے اسے مٹی اٹھاتے دیکھ کے پوچھا۔ کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا۔ خیر ایک بات بتاؤں، مجھے نا بچپن ہی سے ایڈونچر کا بہت شوق تھا، اور کڈنیپ ہونے کا شوق تو پوچھو ہی مت۔ اب یہ خواہش پوری ہو گئی ہے تو فائدہ تو اٹھا لوں نا۔ بہت مزے سے کہتی وہ عنائشہ کو دھنگ کر گئی۔ کیا مطلب کشش؟ ہم کڈنیپ ہو چکے ہیں اور آپ کو ایڈونچر کی پڑی ہے؟ عنائشہ اس کے پاس آتے بولی جو دروازے کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ اشارے سے چپ کروایا اور دروازے کے ساتھ کان لگا کے سنا۔ عنائشہ کو وہ کہیں سے بھی اس وقت ایک دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں البتہ حشر سامانیہ اس کی دلہن والی تھی۔ وہ باہر ہی ہیں اور دو لوگ ہیں۔ دھیرے سے دماغ لڑاتے کہا، لیکن آپ کو کیسے پتا کہ وہ دو ہیں؟ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ عنائشہ کو اس کا اندازہ لگانا کچھ اچھا نہ لگا۔ دوسری بات، مجھے آپ نہیں تم کہو، بہت چھوٹی ہوں تم سے۔ اس کے کہنے پہ عنائشہ نے اسے بمیں اچکاتے اسے حیرت سے دیکھا۔ تو وہ تو اس سے عزت سے آپ کہہ رہی تھی، اور پہلی بات یاد آنے پہ فوراً پوچھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم بولتی بہت زیادہ ہو۔ کہتے وہ وہاں سے پیچھے گئی اور مزید مٹی اپنے ہاتھوں میں لی اور کچھ مٹی اپنے دوپٹے میں رکھ کے گرہ لگائی۔ او خدایا، تم نے تو سارا دوپٹہ خراب کر دیا۔ عنائشہ کو اس کی یہ حرکت شاک لگا گئی۔ کشش نے اس کے چہرے کی طرف ایسے دیکھا جیسے کھا جائے گی۔ میرا دوپٹہ ہے نا، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہی منہ بنا کے وہ پھر سے دروازے کی طرف بڑھی۔ عنائشہ شاکڈ، کشش شاکڈ۔ وہ اندر کی طرف آ رہے تھے۔ دروازے کے پیچھے چھپ جاؤ، کشش نے اسے جلدی سے کہا، لیکن وہ اپنی جگہ ساکت ہی رہی۔ کشش نے اسے کھینچ کے دروازے کے پیچھے کیا اور تبھی دروازہ کھلا۔ ہاں کام ہو گیا ہے، کسی کو مجھ پر شک نہیں۔ اب آگے کا کام تمہارا ہے، کوئی بھی کوتاہی نہ ہو۔ مدیحہ نے کہتے ہی کال بند کی۔ میر یامین ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ تکیے پہ سر ٹکاتے وہ آنکھیں موندتے بہت سرور سے بولی، جبکہ یہ نہیں جانتی تھی کہ برائی کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ اگر آج ہم کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے تو کل ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا، اور اسی گڑھے میں ہم خود گریں گے۔ لیکن لوگ برائی کرتے وقت سب بھول جاتے ہیں، بس دنیا یاد رہ جاتی ہے جو ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ پھر بھی جانتے بوجھتے اپنے لیے برائیاں اکٹھی کرتے جاتے ہیں، اپنا دین بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی۔ سر وہ اس وقت پیراڈائز ہوٹل میں ہے، کسی کے ساتھ آدھی بات رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے ادا کی۔ اس پہ کڑی نظر رکھو اور اس کے فون کی ڈیٹیلز نکلوا کے مجھے میل کرو، ہری اپ۔ یامین نے بات سنتے ہی اگلا آرڈر دیا۔ میں نے ساری ریکارڈنگ لیپ ٹاپ پہ کنیکٹ کی ہیں۔ حاضر کسی لمحے اندر آیا اور دونوں فوراً ریکارڈنگ دیکھنے لگے۔ گراؤنڈ فلور پہ لگے برائڈل روم کے اندر لگے اسپائی کیمرے کی ریکارڈنگ وہ دیکھ رہے تھے۔ یہ خاص کیمرے تھے جن کو صرف آج کل کی سیکیورٹی اور دہشت گردی کی وجہ سے لگایا گیا تھا۔
اور کوئی بھی اسے نہیں دیکھتا تھا۔ یہ کیا؟ یہ تو ابھی تینوں تھی اور اب یہ اکیلی ریکارڈنگ دیکھتے یامین چونکا۔ بیچ میں کیا ہوا؟ ٹائمنگ چیک کرو، ٹائمنگ صحیح ہے۔ آزق بہت کینلی آئیز سے چیک کر رہا تو پھر یہ بلیک کیوں ہو گیا؟ یامین نے حیرت سے پوچھا۔ کسی نے کیمرے کو ڈھانپ دیا ہے، آزق سمجھ گیا۔ یامین نے غور کیا تو اسے بھی سمجھ لگ گیا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یامین سوچ میں پڑ گیا۔ لک دیٹ، کیمرہ دوبارہ کلیئر ہو چکا ہے جس میں مدیحہ بے ہوش پڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یامین نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو اب مدیحہ ہی بتائے گی۔ آزق نے دانت پیسے اور دونوں کا رخ اب ہاسپٹل کی طرف تھا۔